کہ معرفت خداوندی کا سب سے بڑا خزانہ یہی ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی اصل جان یہی ہے۔ میں نحوی اعتبار سے بھی ثابت کر دوں، الحمدللہ یہ ایک جملہ ہے مکمل، جملہ اسمیہ خبریہ، کل حمد، کل تعریف، کل ثنا، کل شکر اللہ کو سزاوار ہے، مکمل جملہ ہو گیا، اٹس اے فل اسٹیٹمنٹ۔ انگریزی میں انالیسس جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ پرنسپل کلاز ہے، یہ اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی اس کے تابع ہو کر آ رہی ہے چار بار۔ اللہ جو رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب پر زیر اسی لیے ہے کہ یہ للہ کا بدل ہے، اللہ کا بدل ہے، اللہ کی صفت ہے، اس اللہ کی جس کے لیے ہیں یہ کل تعریفیں، کل ثنا، کل حمد، کل شکر، جو نمبر ایک رب العالمین ہے، نمبر دو رحمان ہے، نمبر تین رحیم ہے، نمبر چار جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ در حقیقت ایک جملہ ہے جو چلا رہا، یہ چار سبارڈینیٹ کلازز سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت ایڈجیکٹو کلازز ہیں، اللہ کے لیے یہ ایڈجیکٹوز کی حیثیت سے اس کی وضاحت، اس کی نعت، اس کے صفات کے طور پر، اس کے بدل کے طور پر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، معلوم یہ ہوا کہ اصل جان تو اس کی الحمدللہ ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کلمے کی جو شان ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں پہچان لیجیے۔ یہ ترمذی کی دو روایات ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ ولا الہ الا اللہ لیس لہا دون اللہ حجاب حتی تخلص الیہ۔ دوسری روایت ہے وعن رجل من بنی سلیم، اس کے الفاظ کیا ہیں جو حضور نے فرمایا تسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض۔ ان میں تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے دونوں حدیثوں میں، تسبیح، تحمید، لیکن تیسری چیز مختلف ہے ان دونوں حدیثوں میں، ایک میں ہے تہلیل لا الہ الا اللہ اور ایک میں ہے تکبیر۔ دیکھیے یہ چار ہیں در حقیقت الفاظ، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تہلیل لا الہ الا اللہ۔ یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ معرفت کے خزانے ہیں، لیکن ان دونوں حدیثوں میں جو قدر مشترک ہے وہ الفاظ ہیں التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤ۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کون سی میزان؟ یہ میزان معرفت ہے۔ عقلی طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ دین کی اساس اور جڑ ہے ایمان، ہر شخص جانتا، ایمان کی جان ہے ایمان باللہ، اس کی اساس اللہ کی معرفت، اور اللہ کی کل معرفت جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس کا ایک سلبی پہلو ہے اور ایک ایجابی پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے، ایک مثبت پہلو، ایک ہی تصویر کے دو رخ۔ یہ کل معرفت ہے جو اللہ کی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک تسبیح و تنزیہ ہے، اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ۔ یہ ہے منفی رخ، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی احتیاج، ہر عیب، ہر نقص، ہر ضعف، ہر احتیاج سے بالا، عرفہ، منزہ، مبرہ۔ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ کے معنی یہ ہے، لیکن یہ منفی ہے، اس لیے نصف المیزان تو کہہ دیا، لیکن وہ کہ جس سے میزان پر ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ الحمدللہ ہے، یہ تو تملأ ما بین السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے مابین کل فضا کو پر کر دینے والا کلمہ ہے۔ یہ اسی کا در حقیقت مثبت رخ ہے۔ کل صفات جمال و کمال کا مرقع کامل اللہ ہے، ہر خیر، ہر خوبی، ہر کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہے، یہ ہے الحمدللہ۔ تو اب تسبیح ہو نصف المیزان، معرفت خداوندی کا نصف تسبیح ہے، اور اس کی تکمیل والحمدللہ تملؤہ، اس کے سوا ہم اللہ کے بارے میں اور کچھ نہیں جان سکتے۔ تمام صفات کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہے، قدرت ہے تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، علم ہے تو وہ بکل شیء علیم ہے، حیات ہے تو وہ الحی ہے، اس کی حیات بھی وہ ہے جو ہر ضعف سے،
مبرہ، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے نہ اسے پینے کی ضرورت ہے، کوئی ہوائی ضروریات اسے لاحق نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارادہ ہے تو فعال لما یرید، اس کا ارادہ ایسا کامل ہے جو چاہے کر، جس بھی صفت کمال کا آپ تصور کریں گے وہ اس کی ذات میں بتمام و کمال ہے۔ اسے آپ اومنیشینٹ، اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، یہ الفاظ ہیں، آپ کو ہر جگہ پر یہی تصورات ملیں گے۔ اس کے سوا آپ اور کیا جانیں گے اللہ کے بارے میں؟ اس کی ذات ہمارے احساس سے، ادراک سے ماورا، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مکتوبات میں یہ الفاظ بکثرت استعمال کرتے ہیں، ذات باری تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ اس کو تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے فہم کی بات اور ہے، تمہارے تصور کی بات اور ہے، تمہارے تخیل کی بات اور ہے، تمہارے وہم سے بھی ماورا ہے۔ البتہ یہ کہ اس کو جانو گے تو کیا، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، یہ کل میزان ہے، میزان معرفت۔ اب اس میں نوٹ کیجئے الحمدللہ، اس میں گویا کہ کل حمد، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور حمد جمع ہے کم سے کم دو چیزوں کا، شکر اور ثنا، تینوں الفاظ عربی کے ہیں۔ ہم اردو میں ثنا کا مفہوم ادا کرنے کے لیے لفظ تعریف استعمال کرتے ہیں۔ اگر اردو کے انداز میں بیان کریں گے تو حمد کے معنی ہے شکر اور تعریف، تمام تعریفیں اور کل شکر سزاوار ہے اللہ، اللہ ہی حقیقتاً مستحق بھی ہے، لام استحقاق، اور وہی فی الواقع مالک بھی ہے، اس لیے کہ جو صفات ہیں جو اسے قابل حمد بناتی ہیں وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، لہذا لام تملیک کہیں یا لام استحقاق کہیں دونوں صحیح۔ در حقیقت اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، اصل جو اس کا نیوکلیس ہے وہ شکر ہے۔ البتہ حمد میں اور شکر میں فرق کیا ہے؟ شکر انسان کرتا ہے کسی کے ایسے احسان اور انعام پر کہ جس سے اس کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، جس سے اسے کوئی فائدہ پہنچا ہو۔ میری کوئی ضرورت تھی، آپ نے پوری کر دی، میں شکر کروں گا، شکریہ ادا کروں گا۔ مجھے کوئی تکلیف لاحق تھی، آپ نے اس کو رفع کیا، میں آپ کا شکر ادا کروں گا۔ اور تعریف یا ثنا تمام محاسن پر ہوگی، جو بھی حسن ہے، پھول کا حسن ہے، ہم اس کی تعریف کریں گے، کیا عمدہ پھول ہے۔ البتہ یہ کہ یہ جو دو چیزوں کو میں نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے، یہ جتنا آدمی کانشسنس اور شعور کی نچلی سطح پر ہوگا یہ دونوں چیزیں علیحدہ رہیں گی، جیسے جیسے شعور کی سطح بلند ہوتی ہے دونوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ انسان کے اصل میں احساس کے لطیف ہونے کی بات ہے، پھول کو دیکھ کر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس سے کیا ملا، آپ کے احساسات لطیفہ کو ایک جلا حاصل ہوتی ہے جب آپ پھول کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہر شخص محسوس کر لیتا ہے، میں پیاسا تھا مجھے پانی مل گیا، جس نے پانی پلایا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں، اس لیے کہ اسے محسوس ہوا کہ پیاس میری رفع ہو گئی۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ بڑا کورس احساس ہے، یہ تو ہر حیوان کو بھی ہو جاتا ہے۔ کسی بھوکے پیاسے کے حیوان کے سامنے جو ہے آپ کچھ کھانے کے لیے کچھ چارہ رکھیے یا کوئی پانی رکھ دیجئے بالٹی میں پینے کے لیے، وہ جب اپنی ضرورت پوری کر کے سر اٹھائے گا آپ کی طرف دیکھے گا، اس کے آنکھوں میں آپ کو جذبہ شکر جھلکتا نظر آئے۔ انسان تو یہ کہ حسن کو پہچانے اور یہ سمجھے کہ اس سے بھی مجھے بہت کچھ حاصل ہوا ہے، اگر اس کا ادراک اور شعور ہے تو در حقیقت انسان اپنے ان احساسات میں ایک بلند تر سطح پر آ گیا ہے، ورنہ نہیں۔ بڑی پیاری نظم تھی جو ہمارے میٹرک کے کورس میں تھی انگریزی میں، جو ہمارا نصاب تھا، غالباً پارکنسن سلیکشن آف انگلش ورس، ڈیفوڈلز۔ شاعر کہیں گھوم رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اچانک ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو نیچے جو وادی تھی اس میں اس نے دیکھا کہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی، ڈیفوڈلز کے پھول لہرا رہے تھے ہوا میں۔ اب یہ ایک منظر تھا، حسین منظر، لیکن یہ کہ اس سے اسے کچھ حاصل ہوا، مادی طور پر تو کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن کچھ روح کو تو حاصل ہوا ہے، کچھ اس کے احساسات لطیفہ کو تو حاصل ہوا ہے۔ I gazed and gazed but little thought
what wealth the scene to me had brought. For oft when on my couch when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure filled and dances with the daffodils. ایک ایسی دولت مجھے حاصل ہوئی تھی، بسا اوقات میں غمزدہ ہوتا ہوں، مغموم ہوتا ہوں، اداس ہوتا ہوں، پڑا ہوتا ہوں اپنی چارپائی پر، کہ اچانک وہی منظر جو ہے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور میرا وہ جو اداسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میرا دل جو ہے جیسے وہ ڈیفوڈلز کے پھول لہرا رہے تھے ہوا میں، میرا دل بھی جو ہے لہرانے لگتا ہے۔ اور وہ ساری جو دولت ہے وہ در حقیقت مجھے جو ملی تھی اس وقت مجھے شعور نہیں تھا۔ تو یہاں آ کر شکر اور ثنا جمع ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو حکمت اور شکر کا میں نے تعلق بیان کیا ہے، اسی کی مثال ہے قرآن حکیم میں، اور اس کے لیے نص قطعی کہ ان دونوں کے مابین کیسا گہرا ربط ہے لازم و ملزوم کا۔ حضرت لقمان کی شخصیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ پہچان لیا جائے کہ شکر کل کا کل سزاوار ہے اللہ کے ساتھ، حمد کل کی کل سزاوار ہے اللہ کے ساتھ کو، ثنا اور تعریف کل کی کل سزاوار ہے اللہ کے ساتھ۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے پھر ہم آگے چلیں گے۔ اسی شکر کا ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے، یہ بھی فطرت انسانی ہی کا ایک بہت اہم گوشہ ہے۔ فطرت کی صحت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے آپ بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کریں۔ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی، پہلا رد عمل فطرت سلیمہ کا یہ ہوگا کہ اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ دوسرا رد عمل، کوئی بدلہ، کچھ اس کے ساتھ تم بھی بھلائی کرو، کوئی خدمت اس کی بھی کبھی بجا لاؤ۔ یہ بھی فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ یہ جذبہ شکر کا ایک منطقی نتیجہ ہے، لازمی نتیجہ ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے سورہ رحمان میں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ تو سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی بدلہ ہے احسان کا سوائے احسان کے؟ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ اس کے ساتھ بھلائی کیجیے۔ اب دیکھیے، ایک تو وہ منعم ہے اور وہ محسن ہے کہ جن کی کوئی نہ کوئی آپ خدمت کر کے ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتے۔ والدین نے آپ کو پالا پوسا، ان کے بڑھاپے میں آپ ان کی خدمت کیجیے۔ اس درجے میں تو بدلہ نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی درجے میں آدمی اپنے اندر ایک تسکین محسوس کر سکتا ہے کہ جیسے کما ربیانی صغیرا، لیکن اگرچہ ایک آخری حد ہے اس کی کہ جس پر جا کر انسان سمجھتا ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، لہذا اللہ سے دعا کرتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ عام انسانی سطح پر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، آپ بھی کوئی ہدیہ پیش کی، تحفہ آیا ہے، آپ بھی کوئی تحفہ دیجیے۔ کسی نے کوئی آپ کی خدمت کی ہے، آپ بھی خدمت کیجیے۔ لیکن وہ منعم حقیقی، وہ مربی اصلی، اس کی آپ کیا خدمت کریں گے؟ جو اصل منعم ہے، اصل محسن ہے، اصل رب ہے، اس کے احسانات انعامات کا کیا پتہ دیں؟ اس کو یوں سمجھیے، اس سے بھی پہلے درجے میں کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ سورج سے ہمارا بڑا کام چل رہا ہے، سورج کی تمادت سے فصلیں پکتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں۔ اب سورج کو ہم کیا بدلہ دیں؟ کچھ نہیں دے سکتے، سوائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، سورج طلوع ہو رہا ہے دنڈوت کر دیں۔ تو ایک اظہار تذلل، ایک اس کی عظمت کا اعتراف کسی درجے میں، کسی ریچول کے ذریعے سے سجدہ کر دیجئے، ماتھا ٹیک دیجئے، اس کی مدح کیجئے، ثنا کیجئے، یہی تو ہو سکتا، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ شکر ہی در حقیقت جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس لیے کہ شکر کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ انسان بھی کوئی اس کا بدلہ پیش کرے، اگر وہ صحیح الفطرت ہے، صحیح العقل ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جہاں کچھ بدلہ دیا جا سکتا ہو، یہی بات ہے جو مولانا روم نے ایک بڑی پیاری حکایت میں بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک گڈریے کو دیکھا انہوں نے، وہ اپنے خیال میں اللہ سے مناجات کر رہا تھا، ہم کلام تھا، اے اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے
میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں۔ اب یہ اس کا سب سے اونچا تصور ہو سکتا تھا۔ کسی بڑی سے بڑی ہستی جو بھی اس کے تصور میں تھی، کوئی بڑا چودھری، کوئی شیخ قبیلہ، جب وہ کہیں جاتا ہوگا اپنے کسی سردار کے پاس تو یہی کام کرتے تھے، پاؤں دھو دیے، سر میں مالش کر دی، جوئیں نکال دی، کوئی اور خدمت بجا لائے۔ تو اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہم کلام تھا۔ حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹ دیا، یہ کیا کفر بک رہے ہو؟ اللہ کے پاؤں دھو گے اور اللہ کے سر سے جوئیں نکالو گے، کس کفر بک رہے ہو؟ تو حکایت ایسے ہے کہ اس نے چیخ ماری، کپڑے پھاڑے اور کہیں نکل گیا جنگل کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو برائے وصل کردہ آمدی، نہ برائے فصل کردہ آمدی۔ تجھے ہم نے بھیجا تھا تو اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو ہم سے جوڑے، نہ کہ ہم سے توڑ دے، ہم سے کاٹ دے، ہم سے جدا کر دے۔ وہ اپنے فکر، اپنی سوچ کے مطابق، اب یہی اس کی سطح ہے سوچ کی، اس سے زیادہ تو اس کے سوچ کا کوئی اور پیمانہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال اس وقت مجھے جو واضح کرنا تھا وہ یہ کہ یہ جذبہ عبادت در حقیقت جذبہ شکر ہی کا منطقی نتیجہ ہے۔ کوئی بدلہ، کوئی خدمت اگر ہم نہیں کر سکتے، ہستی اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ ہم کوئی خدمت کر نہیں سکتے، ہم کو بدلہ دے نہیں سکتے اس کے احسانات و انعامات کا، تو اس کے سامنے سری جھکا دیں، سجدہ ہی کریں، کوئی اور مراسم عبودیت بجا لائیں، کچھ اس کے حمد کے ترانے گائیں، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام حمد ہی کے ترانے ہیں نا، زبور ہے کیا؟ حمد کے ترانوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اور جس کیف کے ساتھ وہ حمد کے یہ ترانے پڑھا کرتے تھے یا الاپا کرتے تھے، قرآن مجید ہے کہ اس کے اندر یہ کیفیت تھی کہ پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، وجد میں آتے تھے پرندے بھی اور پہاڑ بھی، قلب کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے حمد کے وہ ترانے جو ہے وہ نکل رہے ہوتے تھے۔ اب آخری بات الحمدللہ کے بارے میں اور نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ یہ ہر نوع کے شرک کی جڑ کاٹ دینے والا کلمہ ہے۔ جب کل تعریف اسی کی ہے، کل حمد اسی کی ہے، تمام حسن کا منبع سرچشمہ وہی ہے، کل ربوبیت کا نقطۂ آغاز وہی ہے، تمام رحمت جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے، تو کسی اور کو کاہے کو پوجنا ہے؟ کسی اور کے لیے مراسم عبودیت کاہے کے لیے؟ سورج کے سامنے کاہے کو سر جھکانا ہے؟ وہ تو خود اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے حکم سے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تو بھگت کبیر کا یہ دوہا، میرے اندر میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، اے رب جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے۔ تو سورج میں اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، اس کی تمادت ذاتی ہے ہی نہیں، پانی میں جو تاثیر ہے وہ اس کی رکھی ہوئی، ماں میں جو مامتا ہے وہ اس نے ڈالی ہے، باپ میں شفقت ہے اس کی عطا کردہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس نے جس جس کا حق معین کر دیا، ماں کی خدمت بھی کرو، باپ کی خدمت بھی کرو، وہ سب ہے۔ انشکر لی ولے والدیک، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ لیکن یہ ہے کہ اصل شکر اللہ، یہی وہ تعلق جو ہے، یعنی شکر اور شرک، دیکھیے حروف اصلی ایک یہ شین رے کاف، شین را کاف، شرک، شین کاف را شکر، ان دونوں میں کس قدر گہرا ربط ہے۔ اسی لیے وہ سورہ لقمان کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی، دوسرے رکوع کی پہلی آیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت کا منطقی نتیجہ ہے اللہ کا شکر، اور شکر کا لازمی نتیجہ شرک کا خاتمہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، صدق اللہ العظیم۔ اذان لہو آخرہ، ہمارے آج کے درس کی اس نشست کا بھی نصف جو ہے وہ سابق کے اعادے پر صرف ہو گیا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت صرف ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، پھر ہم آگے چل رہے ہیں۔ ایک بات تو میں نے عرض کر دی تھی کہ الحمدللہ پرنسپل کلاس، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسی کے تابع پھر اس الحمدللہ کا رشتہ جڑتا ہے ایاک نعبد،
میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہی شکر ہے در حقیقت جو جذبہ عبادت کی صورت اختیار کرتا ہے. اس کے درمیان جو منطقی اور عقلی ربط ہے وہ میں بیان کر چکا. اب آئیے الحمدللہ رب العالمین، پہلا وصف اللہ کا. وہ رب ہے تمام جہانوں کا. لفظ رب کے بارے میں بھی میں نے سورۃ الناس کے ضمن میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ بات واضح نہیں ہو پائی تھی اس کی لغوی بحث کا جہاں تک تعلق ہے. دیکھیے را با با رب، اس کا اصل مفہوم ہے مالک. رب المال مال والا، رب الدار گھر والا، گھر کا مالک، رب البیت وہی گھر والا. لیکن ایک اور مادہ ہے را با وا، جس سے ربا بنا ہے. یہ دونوں بہت قریب المفہوم اور قریب المعنی مادے ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی مادہ ہے اصل میں، کہ جو فعل مضاف ہوتا ہے جس میں دو حرف جو ہے، کلمہ فا، کلمہ عین اور کلمہ لام جو ہے وہ ایک ہی حرف ہو. را با با شین قاف قاف دال سین سین. اس میں جب باب تفعیل بنے گا تو اس میں آخری جو کلمہ ہے وہ کسی حرف علت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ میں ابھی عرض کروں گا. زبا، اس میں کیا ہے؟ را وہی ہے رب والا، با وہی ہے پہلی با، اور اگلا جو واو ہے یہ در حقیقت بدلی ہوئی شکل ہے دوسرے با کی. قرآن مجید میں لفظ ربا، اس سے ربا یربو یہ بھی استعمال ہوا ہے. ربط زمین کے بارے میں آیا ہے. تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ پڑی ہوتی ہے بے جان، اس میں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوتے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ اس میں ایک جنبش پیدا ہوتی، حرکت پیدا ہوتی، سرسراہٹ، اور پھر وہ ابھرتی ہے، یعنی کھیتی اپجتی ہے. ربا یربو، کسی چیز کا ابھرنا، پروان چڑھنا، اپجنا، نمایاں ہونا، بلند ہونا، ربا یربو. اربا یربی باب افعال بھی اسی مصدر سے آیا ہے. یرب اللہ صدقات، اللہ صدقات کو پالتا ہے، پوستا ہے، پروان چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، برکت دیتا ہے، کہ یہ اربا یربی. لیکن اب اسی سے باب تفعیل میں ربا یربی تربیتاً، تربیت دینا، پالنا، پوسنا، بڑھانا، نشو و نما دینا، پرورش کرنا، ربا یربی. یہ را با واو سے باب تفعیل بھی ہے، لیکن بعض حضرات کے نزدیک یہ لفظ رب سے در حقیقت بدلا ہے، اور لفظ رب ہی سے باب تفعیل جو ہے ربا یربی تربیتاً ہے. اس میں بہت بڑے امام ہیں لغت کے، جن کی بڑی ہی بارکۃ الآراء کتاب ہے مفردات القرآن، امام راغب رحمہ اللہ. انہوں نے تو یہ کیا ہے صاف صاف کہ یہ تربیت اور یہ ایک ہی شے ہے در حقیقت. رب الرب فی الاصل التربیت وہو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام. رب در حقیقت تربیت ہی اس کا مفہوم ہے، یعنی کسی شے کو درجہ بدرجہ ایک درجے سے بلند پھر بلند پھر بلند کرتے ہوئے اس کے آخری نقطۂ کمال اور نقطۂ عروج تک پہنچا دینا، یہ تربیت ہے، یہی ربوبیت ہے. لیکن ایک اور دوسری بڑی اہم کتاب ہے، اور میری تو وہ بڑی ساتھی ہے، مطالعہ قرآن اور جو بھی میرا غور و فکر ہے اس میں بہت ممد ہے، المعجم المفارس لالفاظ القرآن الحکیم، فواد عبد الباقی کی. اس نے یہ کیا ہے کہ رب کے مادے سے صرف لفظ رب لایا ہے، یا پھر ربانیون، ربیون اور ربیب، باقی یہ تمام تربیت سے متعلق جو الفاظ ہیں ان کو را با اور وا کے مادے میں لے گیا ہے. گویا کہ اس کے بارے میں یہ دونوں رائے ممکن ہیں کہ یہ رب سے ہے تربیت، یا ربا سے ہے، را با وا سے ہے. ان دونوں کا کیونکہ بہت بڑے بڑے جو ائمہ ہیں، اور امام راضی نے اس کو اصول کے طور سے بیان کیا ہے کہ فعل مضاف کے اندر یہ شکل ہو جاتی ہے جب باب تفعیل میں آئے گا تو آخری حرف جو ہے اس کی جگہ پر کوئی حرف علت آ جائے گا. دساہا، حالانکہ دسسا یدسسو تدسیس باب تفعیل سے بنتا، لیکن دساہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہاں انہوں نے اس کی بحث کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ.
بہرحال اس کا مفہوم کیا ہوا کہ رب کے معنی ہے مالک بھی اور پالن ہار بھی، پروردگار بھی۔ یہی وجہ ہے کہ عام تراجم میں آپ دیکھیں گے تمام جہانوں کا پروردگار۔ میرے لیے الجھن یہ تھی کہ را با کا مادہ تو آتا ہے مالک ہونے کے لیے، تو بعض مترجمین نے ترجمہ یہی کیا صاحب سب جہانوں کا، غالباً شاہ عبد القادر کا یا شاہ رفیع الدین کا، میں ابھی تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ صاحب اسی کو کہتے ہیں جو مالک ہو، آقا مالک۔ لیکن اس کے ساتھ منطقی ربط موجود ہے کہ جو کسی شے کا مالک ہوتا ہے وہ فطری طور پر چاہتا ہے کہ وہ پروان چڑھے، اس میں ترقی ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ نشو و نما پائے، وہ آگے بڑھے۔ لہذا ملکیت اور اس طریقے سے کسی شے کو آگے بڑھانا، پالنا، پوسنا، یہ گویا کہ لازم و ملزوم ہے۔ تو رب کی بحث کے ضمن میں اسی پر اکتفا کریں۔ آگے چلیے، عالمین، اس کا مادہ ہے عین لام میم، اسی سے علم بھی بنا، اسی سے عالم بنا۔ عالم ہو تو اس کے معنی ہے جاننے والا، اور عالم کے معنی وہ چیز جس سے کوئی جانا جائے، جو کسی کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ عالم یعلم جب آتا ہے اس کے معنی ہے اس نے جانا، کوئی شے اس کے علم میں آئی۔ اور علامہ یعلم یا یعلم، یہ دونوں اس کے آتے ہیں مضارع۔ اس کا مطلب ہے کسی شے کا نشان لگا دینا، کسی چیز کی علامت بنا دینا، اسی سے علامت کا لفظ بنا ہے، اسی سے علم علم، اسم علم بنا ہے۔ لاہور کا اسم علم ہے، لاہور یعنی لاہور شہر کے لیے بطور علامت یہ لفظ اختیار کر لیا گیا، اسم علم۔ تو عالم سے مراد ہے کوئی شے جس سے کہ کسی کو پہچانا جائے۔ اس اعتبار سے لفظ آیت کے بہت قریب آ جاتا ہے یہ لفظ۔ اب اس کو جمع کیا گیا، کل عالم۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم مادی، عالم روحانی، عالم مثال، عالم دنیا، عالم آخرہ، عالم برزخ۔ ایک تو یہ سمجھا جائے گا کہ رب کل جہانوں کا مالک اور پروردگار کل جہانوں کا۔ اور ایک جو بات مولانا فراہی نے کہی ہے رحمت اللہ علیہ، وہ مجھے بڑی دل کو لگتی ہے کہ عربی زبان میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ظرف کو جمع کر کے مراد مظروف کی جمع ہے۔ اس عالم میں جو بھی ہے ان سب کا رب، یہ عالم ظرف ہے، مظروف وہ ہے جو اس کے اندر موجود ہیں۔ تو تمام جہان والے، یہ گویا کہ ترجمہ ہو جائے گا، وہ پالنہار ہے، پروردگار ہے، مالک ہے، آقا ہے، صاحب ہے تمام جہانوں کا، یا تمام جہان والوں کا۔ رب العالمین کے بارے میں ایک بات اور ربوبیت کے بارے میں جان لیجئے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ رب ہمیشہ مقدم ہوتا ہے لفظ خالق پر۔ اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ علق کی ابتدائی آیات کے درس کے ضمن میں، کہ انسان کا شعور جو ہے جب ترقی کرتا ہے، اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلی چیز جس کا انسان کو احساس ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، احتیاج۔ بھوک لگی ہے، بچہ ہے، اسے اور کوئی شعور نہیں ہے، کسی شے کا شعور نہیں، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ کسی اور شے کا پتہ، لیکن اندر سے ہنگر پینز ہوتے ہیں، ہوتا احتیاج ہے۔ تو سب سے پہلا جو انسان کے شعور کے اوپر اثر ہے وہ اس کی احتیاج کا ہے، اور جو احتیاج پوری کرے اس کی ربوبیت کا امپریشن ہے۔ یہی وجہ ہے ماں سے اس کو اس قدر لگاؤ کیوں ہوگا، کہ اسے معلوم ہے جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے، میری ماں کی چھاتیاں ہیں جن سے میری ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ لپکتا ہے ماں کی طرف۔ یہ بہت بعد کی بات ہے جب انسان کو اپنی ہستی کا شعور ہو اور پھر وہ تخلیق کے بارے میں غور کرے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے۔ یہ تو فکر انسانی کا یوں سمجھیے کہ بڑا دور کا مرحلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلق کا لفظ ہمیشہ بعد میں آتا ہے، رب کا پہلے ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجہا، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا جس نے تمہیں بنایا، پیدا کیا ایک جان سے۔
اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا۔ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے، اللہ کا حمد اللہ کے لیے، اور اس کے بعد اللہ کے لیے وصف اول جو آیا وہ ہے رب العالمین، جو تمام